السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ آج ہم اپنا 15واں سبق پڑھ رہے ہیں۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے وضو کی سنتیں اور اس کے مستحبات پڑھے۔ آج کے سبق کے اندر ہم مکروہات وضو پڑھتے ہیں۔ جس طرح کہ ہم نے پہلے پڑھا کہ مکروہ کیا چیز ہوتی ہے، کہ کسی عمل کو بدصورت کر دینا۔ مثال کے طور پر جیسے آپ ڈرائنگ کرتے ہیں، کوئی سینری بناتے ہیں اور اس پر مختلف کلر آپ کرتے ہیں، ایک خوبصورت سینری بن جاتی ہے، اور پھر آخر میں ایک کالا رنگ لے کر پھر اس سینری کے اوپر پھر وہ کالا رنگ گرا دیں یا لکیریں کھینچ دیں کالی پنسل کے ساتھ، تو وہ پوری کی پوری سینری جو ہے وہ جتنی بھی خوبصورت بنی کیوں نہ ہو، چند ایک حرکتوں سے وہ ساری سینری بدصورت ہو جاتی ہے۔ تو مکروہات بھی در حقیقت وہ ہمارے اس خوبصورت عمل کو خراب کر دیتے ہیں۔ وضو ہم نے سنت کے مطابق کرنا ہے، ہم نے سنتیں سیکھ لی ہیں۔ آج ہم مکروہات سیکھتے ہیں، وہ کون سے ایسے افعال ہیں اگر ہم نے وضو کے اندر وہ کیے تو ہمارا سارا کا سارا وضو بدصورت ہو جائے گا۔ یہ کل 14 مکروہات ہیں، وضو کے اندر کل 14 مکروہات ہیں، یعنی وہ ان میں سے کچھ مکروہات مکروہ تحریمی ہیں، یعنی کہ جن کو کرنے سے انسان کو باقاعدہ گناہ ملتا ہے، اور کچھ مکروہات تنزیہی ہیں، گناہ نہ بھی ہو لیکن وضو کے ثواب میں بھی کمی آ جاتی ہے اور وضو خوبصورت نہیں رہتا۔ پہلا نمبر، مکروہ نمبر 1، ناپاک جگہ پر وضو کرنا۔ جس طرح کہ سنت عمل ہے پاک جگہ پر وضو کرنا، اور مکروہ عمل ہے ناپاک جگہ پر وضو کرنا۔ ایک تو ناپاک جگہ ہے، ہو سکتا ہے اگر اس کے کوئی چھینٹے اڑ کے آپ کے کپڑوں کو لگ جائیں تو وضو تو اگرچہ آپ کو ہو جائے گا، لیکن اس کپڑے کے ساتھ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ہمارا دین جو ہے یہ پاکیزگی کا مذہب ہے، پاکیزگی کا دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ باہر سے بھی صاف ستھرا اور پاکیزہ ہو، اس کا اندر بھی پاک صاف اور پاکیزہ ہو۔ یہ نماز ہم دن میں 5 مرتبہ پڑھتے ہیں، 5 مرتبہ وضو کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں نماز آگے پڑھیں گے، نماز کے اندر جو شرائط نماز ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ انسان ہر قسم کے احداث سے بھی پاک ہو، یعنی کہ نہ بے وضو ہو، اور اس کے علاوہ جو شرطیں ہیں وہ یہ ہیں کہ جگہ پاک ہو، جسم پاک ہو، کپڑے پاک ہوں۔ دیکھیں اگر انسان ان چیزوں کو دن میں 5 مرتبہ یہ پریکٹس کرتا ہے کہ میرے کپڑے بھی پاک ہوں، میرے جسم بھی پاک ہو، میری جگہ بھی پاک ہو، تو آہستہ آہستہ اس کی پوری زندگی صاف ستھری ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے جگہ ناپاک جگہ پر وضو کرنا مکروہ ہے۔ دوسرا، بائیں ہاتھ سے شروع کرنا۔ یہ دایاں ہے، بائیں ہاتھ سے ہاتھ دھو رہا ہے تو بایاں ہاتھ، اور اسی طریقے سے ناک میں کلی کر رہا ہے بائیں ہاتھ کے ساتھ، ہم نے کلی کے لیے دایاں ہاتھ استعمال کرنا ہے۔ مسواک کے لیے ہم نے دایاں ہاتھ استعمال کرنا ہے۔ ناک میں پانی ڈالنا ہے
تو دائیں ہاتھ استعمال کرنا ہے۔ تیسرا مکروہ، دائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں ہاتھ کے ساتھ ناک میں پانی ڈالنا، لیکن جب ناک صاف کرنا ہے تو پھر بایاں ہاتھ۔ اب یہاں جو مکروہ بنے گا، دایاں ہاتھ اگر استعمال کر لیا ناک کو صاف کرنے میں تو پھر یہ مکروہ ہے۔ پانچواں مکروہ، منہ پر سختی سے پانی ڈالنا۔ بعض بڑے بھی اور بچے بھی منہ پر بڑے زور سے چھینٹیں مارتے ہیں، باقاعدہ تماچے کی جیسی آواز آتی ہے، ادھر ادھر چھینٹے بھی اڑتے ہیں، قریب والے دوسرے لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں، وہ اس چیز کو برا محسوس کرتے ہیں۔ تو بالکل آرام سے چلو میں پانی بھر کے پیشانی پر ڈالنا ہے تاکہ وہ بہہ کر پورے منہ کے اندر بہہ جائے۔ تو یہ اس کے بعد چھٹا مکروہ، بہت کم پانی کا استعمال کرنا۔ جیسے کسی چیز کو پونجا جاتا ہے گیلا کپڑا کر کے، اتنا کم پانی استعمال کیا، یہ بھی مکروہ ہے۔ ساتواں مکروہ، ضرورت سے زیادہ پانی بہانا، اور بعض نے اسے مکروہ تحریمی لکھا ہے کہ ضرورت سے زیادہ پانی بہانا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ زیادہ پانی بہانے سے انسان کو گناہ ہوگا، پانی کی ناقدری بھی ہے۔ اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں یہ بہت ہی محترم معزز نعمتیں ہیں۔ آپ ان علاقوں میں جا کر دیکھیے جہاں پانی نہیں ہے، ایک ایک بوند کو لوگ ترستے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں تھر کا علاقہ ہے، بارشوں کا انتظار کرتے ہیں، پھر وہ بارشوں کے اس پانی کو اپنے گھروں میں، اپنے حوض بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں وہ جمع کرتے ہیں، سارا سال اسے پیتے ہیں۔ ان لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک بوند کا پانی کی قیمت کتنا ہے، اور جہاں پانی ہوتا ہے تو ہم کتنی بے دریغ اس کا استعمال کرتے ہیں۔ ٹوٹیاں چلی ہوئی ہیں، ہم باتوں میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ نہایت برا عمل ہے۔ اب اس سے ایک اور بات بھی، اسلام کی خوبصورتی، آپ کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اسلام کے اندر ناحق پانی بہانا بھی جائز نہیں ہے، تو ہمارا دین ناحق خون بہانا کیسے قبول کر سکتا ہے؟ ہمارے ہاں تو ناحق پانی بہانا بھی جائز نہیں ہے، تو خون بہانا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اور 8ویں نمبر پر 3 دفعہ سے زیادہ اعضاء کا دھونا، یہ بھی مکروہ ہے۔ 9ویں نمبر پر کسی دوسرے سے مدد لینا بغیر کسی عذر کے۔ ایک بزرگ آدمی ہے، وہ اپنے پاؤں اچھی طرح نہیں دھو سکتا، اس کا وضو کرانا باعث ثواب ہے، لیکن ایک آدمی بالکل تندرست ہے، بعض دفعہ ایسے بھی لوگ دیکھنے کو ملتے ہیں بالکل تندرست ہوتے ہیں، لیکن اپنے شاگردوں سے، اپنے دوسرے دوستوں سے وہ مدد لے رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی وضو کے اندر مکروہ ہے۔ دنیاوی باتیں کرنا وضو کے دوران، یہ بھی مکروہ ہے، یہ 10واں مکروہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد وضو کے پانی کے اندر، جو وضو کا پانی ہے اس کے اندر تھوکنا۔ ایک تو ہم بیسن کو استعمال کر رہے ہیں، پانی بہہ رہا ہے، وہاں تو جائز ہے۔ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں تالاب ہے تو اس کے اندر تھوکنا، اس کے اندر ناک صاف کرنا، اگرچہ وہ جاری پانی کیوں نہ ہو، یہ بھی مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے مسجد کے اندر وضو کرنا، یہ 12واں، مسجد کے اندر وضو کرنا بھی مکروہ ہے۔ اور پھر 13واں، گردن کے اگلے حصے کا مسح کرنا۔ انشاءاللہ آپ کو یہ ساری چیزیں دیکھ لیں، سیکھ لیں، انشاءاللہ پھر عملی طور پر وضو کرا کے بھی آپ کو دکھائیں گے کہ وضو اب کرنا کیسے ہے، کیسے ہم نے ایک ایک چیز کا خیال کرنا ہے۔ تو گردن کے اگلے حصے کا مسح کرنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ اور آخری جس کو مکروہ، خلاف سنت وضو کرنا، خلاف ترتیب سنت نے جو ترتیب رکھی ہے، پہلے ہاتھ دھونے ہیں،
اس کے بعد آپ نے منہ دھونا ہے، پھر اس کے بعد بازو دھونے ہیں، پھر اس کے بعد آپ نے سر کا مسح کرنا ہے، پھر اس کے بعد اپنے پیر دھونے ہیں، کلی پہلے کرنی ہے، ناک میں پانی باڑ میں ڈالنا ہے۔ یہ ترتیب ایک مسنون ترتیب ہے، جس ترتیب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے، اکابرین نے جس طریقے سے وضو کیا ہے، بالکل اس ترتیب کے خلاف وضو کرنا، کلی پہلے کر لی، کلی بعد میں کی، ناک میں پانی پہلے ڈال لیا، بازو پہلے دھو لیے، منہ بعد میں دھو رہا ہے، یہ ایسا کرنا بھی خلاف سنت ہے۔ تو الحمدللہ آج کے سبق میں ہم نے مکروہات وضو پڑھے جو کہ 14 ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ ہم کل سے پھر نواقض وضو پڑھیں گے۔ انشاءاللہ ہماری مجلسیں قائم و دائم رہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان مجلسوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔